We are going to start the session. The first person will be Maulana Dr. Muhyiddin Ghazi from Tasnifi Academy. He's going to speak on madrasa curriculum and different patterns of reforms. والسلام على النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو سب سے پہلے میں حسب روایت ہدیہ شکر پیش کرتا ہوں جناب عالی جناب محترم عبد القدیر صاحب کی خدمت میں اور یہاں کے تمام منتظمین کی خدمت میں کہ انہوں نے اس اہم پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں ملک کے مختلف علاقوں سے بہت ہی نمایاں لوگوں کو دعوت دی، اور پھر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس لائق سمجھا کہ اس اہم مجلس میں اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔ یہ جو موضوع ہے دینی مدارس کا نصاب، اس پر گفتگو کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اس سلسلے میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور گفتگو ہوتی رہنی چاہیے جب تک کہ مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ جائے۔ نصاب تعلیم وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی منزل بھی نہیں ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں نصاب تعلیم پر غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی ہمیشہ درپیش رہتی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اب اس موضوع پر گفتگو کو ختم کر دینا چاہیے۔ جس طرح جب تک زمانہ تبدیل ہوتا رہے گا، نصاب تعلیم میں تبدیلیوں پر غور کرنے کی ضرورت باقی رہے گی اور یہ گفتگو جاری رہے گی۔ جیسے ہی یہ گفتگو بند ہوگی ویسے ہی نصاب تعلیم زمانے کی تبدیلیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا۔ ابھی جو ہمارے سامنے عام طور سے جب ہم نصاب تعلیم میں تبدیلی پر بات کرتے ہیں تو فوراً ایسا احساس بھی ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم جو موجودہ مدارس ہیں، ان کا نصاب تعلیم ہے، اس کی خوبیاں ہیں، ان کی خدمات ہیں، اس کو گویا کہ اس کو رد کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال کبھی بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تبدیلی اس کا نام ہے، تجدید اس کا نام ہے کہ جو موجود ہے اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم مطلوب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک ہے موجود جس کی کہ ماضی اور جس کی خدمات کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں، اور ایک ہے مطلوب جس کے سلسلے میں ہمارا تصور بھی واضح ہونا چاہیے، واضح ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں کوششیں بھی جاری رہنی چاہیے۔ تو جب مطلوب پر گفتگو ہو تو صرف مطلوب پر گفتگو ہونی چاہیے، اس سے موجود کی اہانت یا توہین یا تحقیر یا اس پر تنقید یہ لازم نہیں آتی۔ دینی مدارس کے نصاب تعلیم کے ساتھ یہ المیہ پیش آیا ہے کہ اس میں موجود سے اس طرح کی عقیدت وابستہ ہو گئی کہ پھر مطلوب کا خیال وہ پھر کم آتا ہے، جس قدر زیادہ آنا چاہیے اتنا نہیں آتا ہے، کم خیال آتا ہے۔ ابھی دینی مدارس میں ظاہر کی جو جدید کاری ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن اس جدید کاری کی جتنے بھی تجربات اب تک ہوئے ہیں میرے علم کی حد تک، اور یہ پیوند کاری کی صورت میں ہوئے ہیں۔ دینی مدارس میں جدید کاری کے تجربات پیوند کاری کے طریقے پر ہوئے ہیں، اور یعنی تو ایک پیٹرن ہوتا ہے پیوند کاری کا۔ اسی طرح سے جو ہمارے اسکول ہیں ان میں بھی دینی تعلیم کا اضافہ بطور ایک پیوند کے ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں 7 گھنٹیاں دینی علوم کی ہیں، 1 گھنٹی جو ہے وہ یا 2 گھنٹی یا زیادہ کم جو بھی ہو وہ پھر عصری علوم کی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 7 گھنٹی آپ نے قال اللہ و قال الرسول پڑھا، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، اور اس کے بعد جب 1 گھنٹی آپ معاشیات کا مضمون پڑھنے بیٹھے، اکنامکس کا، تو آپ قال آدم اسمتھ اور قال کارل مارکس وہ آپ کر رہے ہیں، وہاں پر قال اللہ و قال الرسول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جدید کاری کی یہ جو شکل جس میں پیوند کاری ہوتی ہے، اس میں تعلیم کی جو ثانویت ہے، جو دوئی ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے بلکہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔
تو اس کو جو ہے ہم روزانہ اس کے تجربے سے گزرتے ہیں دو ہی کے، کہ یہاں قال اللہ و قال رسول کہتے ہیں، پھر قال فلان اور قال فلان کہتے ہیں، دونوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اسکول ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف جب قرآن پڑھاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور جب میتھ پڑھاتے ہیں تو اس میں بیاج کے کیلکولیشن کے طریقے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ قرآن میں پڑھاتے ہیں اور سچا دین اور دینی اسلامیات میں پڑھاتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد جب سائنس کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی، نظریہ ارتقاء کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ آپ دونوں ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں لیکن اس سے دو ہی ختم نہیں ہوتی، اور جو تضادات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر پیوند کاری یہ مفید، آگے چلیے، پیوند کاری یہ کافی نہیں ہے، اور آگے جی، اور آگے، اور آگے۔ تو اب پیوند کاری کی نہیں بلکہ ایک صحیح مرکب تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پیٹرن ہے پیوند کاری کا جس کے تجربے بہت زیادہ ہو چکے، اسکولوں کی سطح پر بھی ہو چکے اور مدرسوں کی سطح پر بھی ہو چکے۔ اس سے آگے بڑھ کر اب ایک مرکب تیار کرنا ہے، صحیح مرکب۔ مرکب میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ہم آہنگ ہو کر پھر جو مرکب بنتا ہے اس کی تاثیر میں تضادات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تاثیر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بخار بڑھائے بھی اور بخار گھٹائے بھی، حرارت بڑھائے بھی اور حرارت گھٹائے بھی۔ تو مرکب ہوتا ہے صحیح مرکب جس میں مختلف اجزاء صحیح تناسب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، اور ان کی ایک صحیح تاثیر ہوتی ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایک صحیح مرکب تیار کرنا ہوگا، اور مرکب سازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اجزاء کا تناسب درست ہو۔ تو پھر اجزاء کو درست ان کی مقدار طے کرنی پڑے گی۔ ابھی جو صورتحال ہے، یعنی جو مرکب سازی کا عمل ہے تعلیم کی جدید اور دینی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دینی مدارس میں نصاب تعلیم رائج ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے، بوجھل ہے، خود اسی کا حق نہیں ادا ہو پاتا ہے۔ وہاں کے اہل علم کہتے ہیں، اہل انتظام کی، اس کا حق نہیں ادا ہو پاتا تو مزید کیسے شامل کیے جائیں؟ تو اس کا حق اس لیے نہیں ادا ہو پاتا کیونکہ وہ بہت زیادہ بوجھل ہے، اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، جن کو کٹ کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ اس کے بوجھل پن کو ختم کر دیں گے تو پھر اسے، اور پھر عصری تعلیم میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا چیزیں لینے کی ہیں، تو پھر دونوں چیزیں ملا کے اور ان کے کو ہم آہنگ بنا کر پھر جو مرکب تیار ہوگا اس کی خوبی یہ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ایسے مدرسے وجود میں آئیں گے جو کہ اسکول کی خصوصیات رکھتے ہوں گے، اور ایسے اسکول وجود میں آئیں گے جو کہ مدرسے کی خصوصیات رکھتے ہوں گے۔ تو ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ مدرسے کی خصوصیات رکھنے والے اسکول اور اسکولوں کی خصوصیات رکھنے والے مدرسے، تو ایک ایسا ماڈل ہو جو کہ پورے ملک میں پوری ملت کے لیے قابل عمل ہو، قابل اختیار ہو۔ آگے نیکسٹ۔ تو اب اس کے لیے جائزہ لینا ہوگا پورے نصاب تعلیم کا۔ نیکسٹ، تو اب کچھ اور آگے دینی مدارس کے نصاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں کو جدید زمانے سے ہم آہنگ کیا جائے تو ہم اس میں جدید مضامین بڑھا دیتے ہیں، اکنامکس بڑھا دو، پولیٹیکل سائنس بڑھا دو، سوشل سائنس بڑھا دو، انگریزی کی تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے کو جدید بنا دے گا، مدرسے کی جدید کاری ہو جائے گی۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مدرسے میں جو دینی علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی عصری معنویت، ان کا موجودہ ریلیونس یہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو دینی علوم پڑھائے جائیں ان کے اندر بھی عصریت ہونی چاہیے، جدید جدت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں فقہ میں قدوری پڑھاتے ہیں، مختصر قدوری، جو کہ 14ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ پھر ہمارے یہاں ہدایہ پڑھاتے ہیں
جو کہ 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. پھر ہمارے یہاں بدایت المجتہد پڑھاتے ہیں, وہ بھی 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. یعنی 1000 سال, 900 سال, 800 سال پرانی فقہ پڑھاتے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر میں وہ پڑھاتے ہیں جو کہ اسی طرح 700-800 سال پہلے لکھی گئی. حدیث کی جو تشریحات پڑھاتے ہیں وہ بھی وہ پڑھاتے ہیں جو 700-800 سال پہلے لکھی گئی. علم کلام کے, علم منطق کے, علم فلسفہ کے جو مباحث ہیں وہ بھی 1000-1200 سال پرانے ہیں. تو اب جو دینی علوم ہیں وہ ہمارے 1000 سال پرانے, 800 سال پرانے ہیں. تو ان کے ذریعے سے جدید زمانے کو ایڈریس کرنے والا, جدید زمانے کو سمجھنے والا, جدید زمانے کے چیلنجوں کا سامنا کرنے والا فرد کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک ذرائع مزاح ایک مثال دیتا ہوں کہ اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے, کنویں میں کتا گر جاتا تھا, چوہا گر جاتا تھا, تو پھر یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی چوہا گر گیا ہے تو کیا کریں کنویں میں. اب تو اوپر ٹنکی ہوتی ہے, وہاں ٹنکی میں گرے گا کچھ, پرندہ گر جائے گا, چیل گر گئی, تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس ٹنکی کے پانی کے صفائی کیسے ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ جو کنویں کے مسائل پڑھے گا وہ ٹنکی کے مسائل کیسے بتائے گا؟ اور اب جو بالکل جدید ترین مسائل آ رہے ہیں, کرنسی سے متعلق, مالیات سے متعلق, فائننس سے متعلق, اور میڈیکل کی پوری انڈسٹری سے متعلق, اور ایسے بہت سارے ہماری جدید زندگی کے مسائل سے متعلق. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جب تک آپ اس زمانے کی فقہ نہیں پڑھیں, اس زمانے کی تفسیر نہیں پڑھیں, اس زمانے کی تشریح حدیث نہیں پڑھیں, اس زمانے کی منطق, اس دور کا فلسفہ, اس دور کا علم کلام, تو یہ سب نہیں پڑھ کر اگر آپ نے کوئی پرانی چیزیں پڑھی اور ساتھ میں انگریزی زبان بھی پڑھا دی, اکنامکس پڑھا دی, یہ پڑھا دی, وہ پڑھا دی, تو یہ تو ایسی پیوند کاری ہے جس میں آپس میں کوئی ہم آہنگی بھی نہیں ہے, اور جس کا عیب جو ہے وہ بہت کھل کے واضح ہو جاتا ہے بہت جلدی. آگے نیکسٹ جی, نیکسٹ. اچھا, اور پیچھے جائے, آگے چلے گئے, اور پیچھے, اور ہاں آگے, اب نہیں آگے جی, اور آگے جی. ایک بہت بڑا سوال ہے, ہمارے دینی مدارس کے اہل وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی زبان کو سکھانے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگایا جاتا ہے جتنا کہ دینی مدارس میں عربی زبان سکھانے میں لگایا جاتا ہے. اور دنیا میں کسی کی بھی زبان اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے جتنی دینی مدارس کے طلبہ اور فارغین کی عربی زبان کمزور ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سکھانے کی جو تکنیکیں ہیں, خاص طور سے جو جدید تکنیکیں ہیں, ان کا دینی مدارس میں ابھی تک داخلہ ہی نہیں ہو سکا ہے, ان سے واقفیت ہی نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے ایسے بھی بعض دینی ادارے دیکھے ہیں کہ جہاں پر اردو سکھاتے ہیں تو جدید تکنیکوں سے, انگریزی سکھاتے ہیں تو جدید تکنیکوں سے, لیکن عربی سکھاتے ہیں تو اس کے لیے جدید تکنیکیں استعمال نہیں کرتے. تو جدید تکنیکوں کا استعمال تمام علوم کی تعلیم میں اور خاص طور سے عربی زبان کی تعلیم میں, کیونکہ عربی زبان ہی دینی مدارس کی اساس ہے, اور پھر وہ اگر نہیں آئے تمام تر محنت, اور اس محنت کے نتیجے میں اچھا خاصا بوجھ پڑتا ہے, اچھا خاصا وقت جس کو بہت زیادہ کم کیا جا سکتا ہے, اور بہت اچھی عربی سکھائی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں پورے نصاب کے ہدف کو جو ہے بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اگلا نیکسٹ. اسی طرح سے ایک بہت اہم ضرورت ہے, وہ یہ کہ دینی مدارس کے طلبہ کو جو اسناد دی جاتی ہیں, اسناد فراغت, وہ عام طور سے کہیں تسلیم شدہ نہیں ہوتی. ان کا دنیا کے کاروبار سے, دنیا کی ترقی سے اور دنیا کی دیگر یونیورسٹیوں میں مزید تعلیم حاصل کرنے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے, اس میں معاون نہیں ہوتی ہیں, اور جو ہیں وہ بھی بہت چھوٹے پیمانے پر ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ دینی مدارس کے کسی بھی مرحلے سے کوئی فارغ ہو تو اس کے پاس دینی مدرسے کے سند کے ساتھ
जदीद सनद भी उसको हासिल हो जो कि उसे आगे की इल्मी, यानी सिर्फ ये नहीं कि यानी दौलत के मौके, यानी जॉब के मौके, सिर्फ रोजगार के मौके इतना नहीं, बल्कि खुद उलूम में तखस्सुस करने के और महारत हासिल करने के जो जदीद दुनिया में मौके हैं उन्हें हासिल करने में भी उसको मदद मिले। चुनांचे वो असनाद उसे हासिल होना चाहिए, लेकिन इन असनाद के लिए जो रुकावट है सबसे बड़ी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट, अरे पीछे चलेंगे और पीछे थोड़ा एक, हाँ। तो उसके लिए जो मसला है वो ये कि मदारिस की जो मुद्दत तालीम है वो जो मुल्क की मुद्दत तालीम है उससे हम आहंग नहीं है, और हर मदरसे की अपनी मुद्दत तालीम है, और मुद्दत तालीम की जो तकसीमें हैं, मौलवी, आलिम, फाजिल, तखस्सुस, ये भी सबके अलग अलग हैं। तो उसकी वजह से खुद उन मदारिस में हम आहंगी नहीं हो पाती है, और उन मदारिस की जो मौजूदा निज़ाम है तालीम का उससे भी हम आहंगी नहीं हो पाती है, और ये एक बड़ी रुकावट है असनाद के हुसूल के सिलसिले में। तो उसमें अगर ऐसा हो कि तमाम मदारिस की जो मुद्दत तालीम है और उसकी जो दाखिली तकसीमें हैं वो मुल्क में राइज मुद्दत तालीम और उसकी दाखिली तकसीमों से के मुताबिक हो जाए, तो उसका नतीजा ये होगा कि आप बहुत आसानी से इधर से उधर मुंतकिल भी हो सकेंगे और जो सनद हासिल होगी उसका भी फ़ायदा होगा। तो आगे अगली स्लाइड। अब आप इसमें देखें कि ये मुख्तलिफ मदारिस हैं जिनकी अपनी अपनी मुद्दत तालीम है, और उसमें फिर जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी आई है उसकी भी मुद्दत तालीम है। तो इसमें वो बदलने की वजह से वो बदल गया। तो उसमें जो है जब सबको हम आहंग कर देंगे तो ऐसा होना चाहिए कि आपको मालूम हो कि आप मदरसे के इस मरहले को मुकम्मल करेंगे तो उसके नतीजे में आप मदरसे की सनद हासिल करने के साथ फिर ओपन स्कूल से या किसी बोर्ड से आपको ये सनद हासिल होगी, जिसके बाद आप अगर छोड़ के मदरसे की तालीम स्कूल में जाना चाहेंगे तो आपको ये आपके लिए ये रास्ता मौजूद है। तो इस तरह से बजाय इसके कि हम दीनी मदारिस के फारिकीन को बिल्कुल काट दें और उसके बाद फिर उन्हें करना ये पड़े कि वो पूरा आलमियत तक 15 साल तालीम हासिल करें, फिर अब्दुल कदीर साहब के आगे फिर 9th और 10th और 11th और 12th से फिर दोबारा शुरू करें। इसके बजाय हो ये कि जब वो जिस मरहले में हो उस मरहले से फिर उसी मरहले के मुसावी मरहले में असरी तालीम में वो शामिल हो जाएं, और जो चीज़ें उनको 9th 10th 11th 12th में यहाँ के पढ़ने की ज़रूरत है वो उनको मदरसे में हासिल हो जाए, मदरसे की तालीम के साथ। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक पेवनकारी से काम नहीं चलेगा, पेवनकारी के बजाय एक सही मुरक्कब तैयार करना होगा जिसका अभी तक तजर्बा नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसा तजर्बा करने की बहरहाल ज़रूरत मौजूद है। इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। हमने इससे पहले एक वर्कशॉप किया था जिसमें हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हमारे मौलाना उमर आब्दीन साहब, मौलाना महदी हसन ऐनी साहब और मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब और दीगर बहुत सारे अहले इल्म शामिल हुए थे, और उसमें हमने जो है इस तरह की बात चीज़ों पर गुफ्तगू की है। और इंशाअल्लाह आज मौका दिया है मोहतरम अब्दुल कदीर साहब ने आप हजरात के सामने इस आइडिया को पेश करने का, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला और आगे चलेगा। इस पर गुफ्तगू होके कोशिश, मतलब ये कि जिस मॉडल पर या जिस पैटर्न पर इत्मीनान हो जाए उसको फिर पूरे इत्मीनान के साथ, दलाइल के साथ, मवाद के साथ मतलूबा उसको पेश किया जाए। मैं गुफ्तगू इस पर मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।